یہ کہا کہ یہ معذوری کیسے ہے؟ ڈسبلٹی جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جو میری ہوئی، کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں سامنے آئی کہ آپ ٹھیک ہو سکیں؟ کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ یار مجھے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے مسائل دیکھے، بہت پرابلم دیکھے، تو اب یہ ہے کہ میں بائک بھی خود ڈرائیو کرتا کہ آپ نے معذوری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ لوگوں کے لیے مثال بن کر سامنے پائیں۔ آپ آن لائن یوٹیوب سے، فیس بک کے اور بہت ساری جگہ وہاں سے آپ کما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل 51۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے معاشرے کے شہری سے کروانے جا رہے ہیں کہ جو آج سے 15 سال پہلے معذوری کا شکار ہوئے، لیکن انہیں معذوری کے آگے گھٹنے بالکل نہیں ٹیکے، انہیں اشاروں کے اوپر بھیک بالکل نہیں مانگی، بلکہ یہ اپنی معذوری کے آگے کھڑے ہوئے، اور انہیں کس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ ان نے اپنے اور اپنے جیسے معذور لوگوں کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا، تعلیم حاصل کی، تعلیم کے بعد ان نے موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کیا، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن دینے کے لیے نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے سوشل ورک کا آغاز کیا، اپنے معذور بھائیوں کے لیے یہ نکلے، ان کے لیے ان نے کام کیا، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان کی ہم زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے یہ معذور ہوئے، کیسے یہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیسے سوشل ورک کر رہے ہیں۔ تو آئیے انصر صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں انصر بھائی؟ شکر ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ انصر بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ معذوری کیسے ہے؟ سر یہ ڈسبلٹی جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جو میری ہوئی۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، تو حادثے کے نتیجے میں جو ہے میں پیرالائز ہو گیا۔ جی، تو آپ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں سامنے آئی کہ آپ ٹھیک ہو سکیں؟ نہیں سر، یہ ڈسبلٹی ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے ڈسیبلٹی؟ اسپائنل کارڈ انجری ڈسبلٹی نام ہے۔ اچھا، تو پھر ابتدا میں پریشان تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے اچانک آپ کی ذات کی طرف سے کون سا امتحان آ گیا؟ بالکل سر، یہ معذوری ایسی ہوتی ہے نا کہ اچانک سے ہوتی ہے۔ ایک چلتا پھرتا انسان اچانک ویل چیئر پہ آ جاتا ہے۔ شروع میں بہت زیادہ مشکلات تھی، نہ مجھے پتہ تھا کہ اب کیا ہو گیا، نہ میرے فیملی کو پتہ تھا، مطلب ایک عجیب سچویشن تھی کہ اب کیا ہوگا، مطلب بہت مشکل زندگی تھی میری۔ زندگی یہاں تک تھی کہ میں مطلب علاج کے چکروں میں میری زندگی بسر رہی تھی، تو شروع میں کافی مشکلات تھے میرے لیے۔ اچھا، پھر کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا کہ ایکسیپٹ کریں کہ اب زندگی بھر آپ کو ان تمام تر جو آپ کے اوپر پڑ گئی ہے اس سے ساتھ آپ نے اب زندگی بھر جینا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پھر مجھے ایک آرگنائزیشن کا پتہ چلا، عاصم ظفر صاحب نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ آپ نے جو ہے نا کس طرح اس ڈسبلٹی کے ساتھ لائف گزارنا۔ پھر وہ طریقے میں نے فالو کرنا شروع کر دیے، اور جو ہے نا اس وقت میں پڑھائی نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی، تو الحمدللہ اب میں میٹرک پاس کر چکا ہوں، بلکہ اب میں گریجویشن کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آپ تمام تر انسانیت کے لیے ایک مثال ہیں کہ آپ نے اس ڈسیبلٹی کے آگے بالکل بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انصر، یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار مجھے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے؟ جی رافی بھائی، دیکھیں جب ایک انسان کے اوپر گزری ہونا تو ان کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو مطلب میں نے زندگی میں بہت سارے مسائل دیکھے، بہت پرابلم دیکھے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو امپروو کر دیا۔ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نہ بائک چلا سکتے، آپ کچھ بھی نہیں، ان کے لیے جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دکھاؤں گا، تو اب یہ ہے کہ میں بائک بھی خود ڈرائیو کرتا ہوں، سوشل ورک کر رہا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں تک محدود ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں موٹیویٹ کروں، انہیں موٹیویٹ کر کے ان کو معاشرے کا فائدہ مند ممبر بنانے میں ان اہم کردار ادا۔ اچھا انصر، کیونکہ ایک بندہ بچپن سے معذور ہو اس کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اچانک سے یہ معذوری آپ کے سر آ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو آپ پھر جب سوشل ورک کے لیے نکلے باہر تو آپ نے اپنے جیسے لوگوں کو کیسے پایا کہ کیا وہ بھی آپ کی طرح موٹیویٹڈ ہیں، یا پھر وہ ہار گئے ہیں اس بیماری کے آگے، اس معذوری کے آگے، اس ڈسیبلٹی کے آگے؟ بالکل سر، یہ معذوری جو ہے نا اس میں ایکسیپٹن بہت مشکل ہوتا ہے،
مطلب جو پہلے سے معذور ہوتے ہیں جو بچپن سے، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو بعد میں معذور ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو قبول نہیں کریں گے تو تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ڈفرینٹ جگہوں سے میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور جو ہے ملتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں پھر کہ ہاں بالکل ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اس معذوری کے ساتھ آپ پڑھ بھی سکتے، آپ جاب بھی کر سکتے، آپ گاڑی بھی ڈرائیو، ایچ از ایوری تھنگ کر سکتے. آئی نو کہ تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے، بٹ وہی زندگی ہے. آپ کی زندگی جو ہے نا، آپ چل پھرتے ہیں، ہم ویل چیئر پہ گزارتے ہیں، لیکن زندگی رکی نہیں ہوئی. زندگی الٹیمیٹلی وہی ہے، زندگی رکتی نہیں ہے جی انسر. جی جی. دوسری جانب سر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بائک ماشاء اللہ چلاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سپیڈ کے ساتھ آپ بائک چلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ریسیں بھی لگاتے ہیں، تو یہ انسر بتائیے گا کہ جب آپ نے بائک کا چلانے کا آغاز کیا تو تب کتنی مشکل ہوئی، کوئی گرے وغیرہ بھی ہیں، کوئی چوٹیں بھی آئی؟ جی جی سر، میں تقریباً 2-3 دفعہ گرا بھی ہوں، لیکن میں نے ان چیزوں کو اپنے ذہن پہ نہیں سوار کیا. میری کوشش ہوتی ہے سر کہ میں مطلب ہمارے معاشرے میں ہمارے بارے میں بڑا عجیب سوچ ہے نا، سو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم کیسی سوچ ہے پہلے یہ بھی؟ سر بہت نگیٹیوٹی ہے. ہمیں پہلے تو انسان نہیں سمجھتے، مطلب جب ہمیں راستوں پہ جاتے ہیں تو عجیب سے وہ ہمارے ساتھ بہیو کرتے، تو اس طرح آوازیں چک 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 کی آوازیں کی مطلب ہمیں یہ احساس دلا دے کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. سو ہم اس طرح لوگوں کے لیے میں سوچتا ہوں کہ مطلب ان لوگوں کے ذہن میں ہمارے لیے جو چیز ہے وہ نکل جائے، ان کے اندر اویئرنیس آئے. بالکل جی. انصر آپ ایک بڑے معاشرے کے ایک اہم شہری ہیں کہ آپ نے معذوری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ لوگوں کے لیے مثال بن کر سامنے پائیں. تو انصر دو طرح کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو عام عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر میں عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے نا کہ اس طرح لوگوں کو مطلب معاشرے کا فرض سمجھے، مطلب ایک کم تر نہ سمجھے کہ ان کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے. ان چیزوں کو نہ دیکھے، ان کو اپنے برابر کے شہری سمجھے، مطلب ان کے ہیلپ کرے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ہیلپ کرے. ہیلپ کرنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ پیسے دے دیں، آپ انہیں ویل چیئر دلوانے میں ان کی مدد کریں، آپ انہیں اسٹڈی کرنے میں ان کی مدد کریں، آپ انہیں جاب کرنے میں ان کی مدد کریں. سو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. دوسری جانب انصر جو لوگ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہیں، کسی کی اگر ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی کام نہیں کرتی تو وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے روڈوں پر آ جاتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر بالکل یہ بہت نگیٹیوٹی ہے. انہی کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں جو جاب پہ جاتے ہیں ان کو بھی ان لوگوں کی وجہ سے مشکل آتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ڈالا ہوا ہے نا کہ ہم بیکاری ہے، چونکہ ہم بیکاری نہیں ہے. سو اس طرح لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ اپنا کام کریں، خود کچھ نہ کچھ بنے. آج کل تو آن لائن دور ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن یوٹیوب سے، فیس بک ہے اور بہت ساری جگہ وہاں سے آپ کما سکتے. یہ بھیک مانگنا بہت ہی غلط کام ہے میرے خیال میں. بالکل جی، بہت غلط کام ہے. ناظرین آپ نے انصر صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح انہوں نے اس ڈسیبلٹی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ نہ کہ صرف اپنے بلکہ اپنے جیسے دیگر معذور لوگوں کے لیے سامنے آئے، موٹیویشنل اسپیکر بنے. میرے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ کیسے اس معاشرے میں جینا ہے، کس طریقے سے موٹیویشن حاصل کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معذور لوگوں کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے کہ آپ نے معذوری کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے، بلکہ گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے معاش کے لیے نکلنا ہے، اپنے پیٹ کے لیے نکلنا ہے، اپنے فیملی کے لیے نکلنا ہے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.